میں ادھر گیا ہوا تھا بڑی دور پنجاب کے ایک شہر میں، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری 21ویں سالانہ محفل ہے۔ میں نے کہا ہم نماز پڑھتے ہیں؟ کہتے نہیں۔ تو میں نے کہا محفل کا کیا معنی رکھا ہوا ہے؟ یہ کیا ہے؟ رسم ہے؟ فلاں بہت بڑے عالم کو میں نے بلایا، فلاں کو بلایا، فلاں نعت کا بھی۔ یہ کیا ہے؟ اگر تو نماز ہی نہیں آج تک، اس کو کیا سمجھتا ہے؟ میرے لیے فلاں بزرگ سے بھی تعلقات ہیں، تو تو نے کیا حاصل کیا ان سے؟ تعلقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فوٹو آتی ہے ساتھ، اخباروں میں تصویر لگ گئی، فیس بک پہ آ گیا کہ میں ان سے ملا ہوں، اتنا تعلق ہے؟ یا تو بھائی خوشبو کے قریب سے بندہ گزر جائے تو خوشبو آنے لگ جاتی ہے۔ تو نے پایا کیا؟ شعور ہونا اور عمل نہ ہونا بہت بڑی مصیبت ہے۔ اس سے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا چاہیے۔ یعنی انسان کو عقل ہو، پتہ ہو، خبر ہو، اور اس کے پاس دھلے کا عمل نہ ہو۔ اس کو 3400 حدیث آتی ہو کہ نماز نہ پڑھنے والے کی سزا یہ ہے، پھر بھی نہ پڑھے تو سزا ہے کہ نہیں اللہ کی طرف سے؟ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے بہت سارے بندوں کو اللہ سارا کچھ دیتا ہے، مسجد آنے کی توفیق نہیں دیتا۔ معنی یہ ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا سمارٹ۔ تو عقل ہونا اور عمل نہ ہونا، اس پر بھی استغفار کرنا چاہیے۔ شعور ہو اور انسان کو عمل کی توفیق ہے۔ یار ساری زندگی گورکھ دھندے میں گزر گئی، لوگوں کی لفظوں کے بڑے ماہر رہے، اور میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں تقریریں 6 گھنٹے، 9 گھنٹے کی تقریریں سنتے ہیں، بیٹھتے ہیں مچالہ سنتے ہیں۔ نماز کا وقت آتا تو مصیبت بن جاتا، بھاگتے ہیں، جان چھڑا۔ مسجد کی حاضری 20 منٹ کی بھی صحیح نہیں دے سکتے۔ کیا ہے یہ کیوں بہت بن جاتے ہیں؟ غور کا ڈر اللہ سے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ کئیوں کی بات سن کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی عطا فرمائے۔ کہا کچھ تبلیغیں کرنے والے دوزخ کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے، تو وہ جنتی کہیں گے کہ مولانا پیر صاحب ہم تو آپ کی بات سن کے جنت میں جا رہے ہیں، تو آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ تو وہ کہیں گے ہائے افسوس، میں کہتا تو رہا پر عمل نہ کر سکا۔ میں عمل ہے، اس سے مراد صرف ممبر میں بیٹھنے والا مولوی نہیں، اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جو نصیحتیں تو بڑی کرتا ہے لیکن خود عمل ہے۔ وہ بہت بڑا الفاظ کا ذخیرہ رکھتا ہے، پر عمل کے لیے 2 سجدے بھی صحیح طریقے سے دے سکتا، پھر وہ استغفار۔ نماز معاف نہیں ہے، بہانے نہ کرو نماز سے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، فلاں کام ہے، بس ابھی 2 دن بعد پڑھوں گا۔ نہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اشجع الاقرع، حدیث کے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں، ایک گنجا سانپ بے نمازی پر قبر میں مسلط کر دیا جائے جو قیامت تک نماز نہ پڑھنے کے سبب اسے مارتا رہے، کیسے برداشت کریں؟ تو آج نیت کر کے جانا ہے۔ اور سنو، بے نمازی کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں۔ اللہ کی رحمتیں اترتی ہی اس کے اوپر ہیں جو نمازی ہوتا ہے۔ جو بے نماز ہوتا ہے، اللہ اکبر، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں اسے تو خنزیر بھی پناہ مانتا ہے۔ اور شیخ سعدی بولے اسے قرضہ نہ دو جو بے نمازی، اس لیے کہ وہ رب کا قرض ادا نہیں کرتا، تمہارا قرض کیسے ادا کرے گا؟ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 11ویں پکاتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی گویا اس نے اعلانیہ کفر کیا۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ قرآن بتاتا ہے کچھ لوگ کھینچ کے گھسیٹ کے جہنم کو لے جائے جا رہے ہوں گے، لوگ ان کو ملیں گے، ان کو کہیں گے ما سلککم فی سقر، تم جہنم کو کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا؟ تو وہ کیا کہیں گے؟ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت اچھے اعمال تھے لیکن نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو ایسے شخص کا عذاب دکھایا گیا خواب میں، اور بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے کہ ایک شخص چت لیٹا ہوا ہے، اس کے زنانے پہ ایک شخص بھاری پتھر اٹھا کے کھڑا ہے، وہ اس کے سر پہ مارتا ہے اور وہ بالکل فلیٹ ہو جاتا ہے، پتھر لڑک کے دور جاتا ہے، وہ فرشتہ جا کے پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اور جیسے ہی واپس آتا ہے اتنی دیر میں دوبارہ اس کا سر واپس آ جاتا ہے، پھر وہ سر اس کا کچلتا ہے، اور یہ عذاب مسلسل جاری ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام نے پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یہ اس شخص کو عذاب ہو رہا ہے جو نمازوں کے اوقات میں سو جایا کرتا تھا اور قرآن پڑھ کے اس نے بھگا دیا۔ ایک یوٹیوب پہ میری ویڈیو بھی ہے، افسوس ایسے حفاظ کے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے نماز کی قبر میں ایک اشدہا آئے گا، اس کا نام کیا ہوگا؟ اشجع الاقرع، گنجا سانپ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی آنکھیں آگ کی ہوگی، اس کے جو ہاتھ ہیں وہ لوہے کے ہوں گے، اس کے ہاتھوں کی لمبائی کتنی ہوگی؟ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 1 دن کی مسافت جتنی اس کے ہاتھوں کی لمبائی ہوگی۔ وہ بے نماز کی قبر میں آئے گا اور آ کر کہے گا انا اشجع الاقرع، میں گنجا سانپ ہوں، اور تو نے فجر نہیں نہ پڑھی تھی تو مجھے اللہ پاک نے تیری قبر میں بھیجا ہے، اور تجھے فجر نہ پڑھنے کے جرم میں فجر سے لے کر ظہر تک ماروں گا۔ اور حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا جب وہ بے نماز کو ایک
ضرب लगाएगा ना अपने लोहे की हाथों की, बंदा जमीन में धनस जाएगा। और क्या होगा हजरत, वो फिर उसको निकालेगा और फिर उसको जोहर तक मारेगा, और फिर जब जोहर का वक्त आएगा फिर उसको कहेगा तेरी कब्र में मुझे अल्लाह ने भेजा है, तूने जोर नहीं ना पड़ी थी, तू फारिग बैठा रहता था ना, तेरे कानों में अजान की आवाज भी आती, तूने जोर नहीं ना पड़ी, अब तुझे जोहर ना पड़ने के जुर्म में मैं जोर से लेकर असर तक मारूंगा। फिर हुजूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब असर का वक्त आएगा वो फिर कहेगा तूने असर नहीं ना